ماں نے جو کہا ہے وہ جب تک اس کے حقوق سے نہیں ٹکرا رہا تب تک ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہاں کئی دفعہ ایک بات کر دی جاتی ہے جی والدین نے کہہ دیا اس کو طلاق دے دو. اب بھائی کیوں؟ ساس جیسی ہم لفظ کہتے ہیں یا بہو جیسی کہتے ہیں تو پیچھے ایک امیج جو ہے نا وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بھی مشین ہے, یعنی بٹن فوری فوری طور پہ بند کرو, بٹن بند کرو تو کمرے میں اندھیرا, بٹن آن کرو تو فوری طور پہ روشنی. ایسے ہی میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا. دوست ہیں ہمارے, ان کی جب شادی ہونی تھی تو ان کی والدہ میڈ شور کہ میں اس گھر کے بہو لاؤں گی جس گھر میں دادا دادی ساتھ رہتے ہوں, اور بچی جو ہے نا ناٹ جو بہو ہے اس کی, مطلب جو ماں ہے بچی کی, وہ خود ان کو سرو کرتی ہو. یہ ان کی ایک بڑی کنڈیشن تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ان اندر ایپیسوڈ آف تربیت الاجیال. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے یہ ایک سیریز شروع کی تھی, اور جس میں ہم پری میرج ایشوز سے, شادی سے پہلے سے جو ایک ظاہر سی بات ہے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے جو ایک گراؤنڈ بنانا ہے ہم نے, وہاں سے ہم نے شروع کیا, اور کرتے کرتے بہت سے موضوعات ہم نے ڈسکس کیے, جس میں ہمارے ساتھ محمد علی بھائی اور مصطفیٰ بھائی دونوں ہی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں, اور خصوصی طور پر جن رشتوں کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا ایک تعلق ہوتا ہے کہ صبح شام ان کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے, تو ان رشتوں میں اگر وہ محبت, الفت اور وہ ایک طریقہ کار جو انسان کو اس کی محبت کو بڑھانے والا اور اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر لڑائی کے, بغیر کسی حسد اور کینے کے رکھنے والا نہ ہو, تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. ان رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے ساس بہو کا رشتہ. آج ساس بہو کے رشتے میں ہم بات کریں گے. تو ہمارے پاس جس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ ساس ہمیشہ علی بھائی بنتے ہیں, تو آج بھی ان سے ہی ہم شروع کریں گے. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, فرسٹ کلاس. لیکن ساس کے ساتھ ساتھ سسر کو بھی ڈالیں. سسر بہو کا بھی رشتہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے والا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ بھائی ہمیشہ سسر بنتے ہیں, تو مصطفیٰ بھائی سے لیکن شروع تو آپ سے ہی کرنا ہے نا, کیونکہ تعریفیں پہلے ساس کر رہی ہوتی ہے, میری بیٹی ہے, میں اس کو بیٹی بنا کے رکھوں گی. جب رشتہ لینے جاتے ہیں تب تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, تو یہ اب ساس کی زبانی اب ہم سنیں گے. تو سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے یا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بہو کو بیٹی کا درجہ دینا چاہیے. کیا یہ بات درست ہے, یا اچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنید بھائی, جو جتنا میں نے کام کیا ہے, جتنا میں سمجھا ہوں, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اٹس نتھنگ اباؤٹ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, یہ ایک پاور کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے. یہ ایک کنٹرول فریک ہونے کا ایک پرابلم ہے. میں آپ کو نا 2 مثالیں دوں گا. آپ نے یہ کہا کہ بہو کو بیٹی کا درجہ اور بیٹی کو اس کو ساس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے یا نہیں. میرا یہی اسکول آف تھاٹ تھا. آج سے کوئی تقریباً یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک دن نا, میری ایک کزن ہے, میں وہ اپنی ساس کو آنٹی کہتی تھی. صحیح ہے. تو مجھے بڑا برا لگتا تھا, تو میں نے ایک دن اس کو کہہ ہی دیا. میں نے کہا یار آپ آنٹی کیوں کہتی ہو, اب امی کیوں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ وہ ہمارا بہنوئی بہت اچھی دوستی بھی, گپ شپ بھی تھی. وہ بیچارہ فوت ہو گیا, خیر پھر دوبارہ اس کی ہوئی. تو وہ کہنے لگی کہ علی بھائی بات یہ ہے, میں جب ان کو امی کہوں گی نا, تو میں جیسے اپنی امی سے لاڈ کرتی ہوں, میں ان سے وہ ایکسپیکٹ کروں گی. میں جیسے اپنی امی سے بول سکتی ہوں, میں ان سے وہ بولنا چاہوں گی. ٹھیک ہے, لیکن جب میں انہیں آنٹی کہتی ہوں تو مجھے پتہ ہے اگر میں ان کو کہوں گی کہ میرے شوہر کی امی, تو میں دوری بنا دوں گی. میں جب انہیں آنٹی کہہ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میں جیسے اپنی آنٹیوں کو رسپیکٹ کرتی ہوں, پیار کرتی ہوں, مجھے ان کو بھی ویسے ہی رسپیکٹ اور پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اس بچی کی جو ساس تھے, وہ خاتون ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے مشورہ نہیں لیتی آج بھی. مطلب ان کے بیٹے کو فوت ہوئے بھی, اب یعنی دیکھا جائے ٹیکنیکلی اب ان کی بہو تو نہیں ہے, یہ اگلی شادی کرنے کو تیار نہیں تھی. انہوں نے اس کی شادی کروائی دوبارہ کہ یہ میری بیٹی ہے, اس کی شادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور وہ آج بھی اپنے مشورے اس سے آ کے لیتی ہیں, اپنی بیٹیوں سے نہیں لیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مطلب ماشاء اللہ مطلب میں نے اس طرح کوئی کورڈیل ریلیشن شپ, اور اسپیشلی ایون ایکس ساس ہونے کے بعد بھی بہت کم دیکھا ہے. سو جو میں ایک چیز سمجھا ہوں نا, وہ یہ سمجھا ہوں کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ ماں کہیں یا آنٹی کہیں, ڈزنٹ میٹر.
واٹ میٹرز از آپ دل سے ان کو کیا رتبہ دے رہے ہیں, آپ دل میں ان کو کیا عزت دے رہے ہیں. اس میں میری سوچ بھی یہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے سوال تو صرف اس لیے کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوال کیا جاتا ہے. دیکھیں, رشتہ کسی کو بھی کہہ دینے سے نہیں بنتا, ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں وہی ہیں. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نسباً و صہرا فجعلکم نسباً و صہرا, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نسب بنایا و صہراً اور سسرال بنایا, ٹھیک ہے. اب سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, اور اس میں جو ایک چاہے وہ سسر ہو, ساس ہو, یا ساس کے لیے بہو ہے, تو وہ شوہر کی بیوی ہی ہے, وہ اپنی بیٹی کبھی نہیں بنتی. اب اس کے لیے الگ حقوق ہیں, اس کے الگ فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ہر چیز الگ ہے. اور اگر ہم وہ چیزیں کریں گے نا تو ظاہر سی بات ہے اس میں پھر ہم, جس طرح ابھی آپ نے مثال دی کہ یار وہ چیزیں بندہ سوچنے لگتا ہے کہ یار واقعی میں نے اس کو ماں بنایا, اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. پھر اپنے ماں باپ کو تو بندہ نہیں چھوڑ سکتا نا, ان کے ساتھ تو لڑ بھی لیا, جو بھی ہوا شام کو دوبارہ جانا, وہ معافی مانگ کے بندہ ایسے ہو جاتا ہے. لیکن ادھر وہ کیونکہ بچپن والی ایک محبت اور لاڈ اور وہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہوتی تو مسئلے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی کا درجہ ٹھیک ہے دینا, یہ ذہن میں سوچ لینا کسی حد تک ایک بہتر بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ بہو ہے, اس کے حقوق ساس کو جاننا ضروری ہیں. ساس کو ساس کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ اس کو جاننا ضروری ہے. پھر بہو کے ذمے چاہے وہ ساس سسر ہے یا شوہر ہے, ہر چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یار جس گھر میں جا رہی ہوں تو اس میں میرے سسرالی 6 رشتے ہیں, 4 رشتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں مجھے بھابھی بھی میری ملے گی, جوائنٹ فیملی اگر مثال کے طور پہ, وہاں مجھے میری نند بھی مل سکتی ہے یا ہے, ٹھیک ہے. وہاں ہاں, تو یہ ہر کسی کے مجھ سے کیا لمیٹیشنز ہیں, یعنی اس سے مجھے پردہ کرنا ہے, اس سے مجھے کتنا کھلنا ہے, یہ سسر ہے تو اس سے کتنی بات کرنی ہے, ساس ہے تو اس سے کون سے راز میں نے ڈسکس کرنے ہیں, کون سے اپنے شوہر سے ڈسکس کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی اسے پتہ ہونی چاہیے. اور شوہر کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار بھائی یہ میری بیوی ہے, یہ میری ماں ہے, دونوں کے اپنے اپنے مقام ہیں. ہم میں سے کیا ہوتا ہے, کوئی ماں کے درجے کو بڑھا دیتا ہے, اور کیونکہ فرائض نہیں نا پتہ ہوتے, اپنے فرائض نہیں پتہ, اپنے حقوق نہیں پتہ, کس سے کیا لینا ہے, وہ کہتے ہیں بس ماں نے کہہ دیا سو کہہ دیا. ماں نے جو کہا ہے وہ جب تک اس کے حقوق سے نہیں ٹکرا رہا تب تک ٹھیک ہے. جیسے ہمارے یہاں کئی دفعہ ایک بات کر دی جاتی ہے, جی والدین نے کہہ دیا اس کو طلاق دے دو. اب بھائی کیوں والدین نے کہہ دیا طلاق دے دو, اگر وہ کوئی غلط عقیدے کی ہے یا وہ کوئی اخلاق میں بری ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن تم اس کے ساتھ خوش ہو تو والدین کے کہنے پہ جسٹ کیونکہ والدین نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا, تم کہتے ہو کہ طلاق دے دو. وٹے سٹے کی شادی ہیں, وٹا سٹا تو ویسے اسلام نے منع کیا نا, اس کی وجہ ہمارے سامنے کتنے کیسز اس طرح کے آتے ہیں. یعنی ایک بندہ ادھر سے ایک مسئلہ ہوتا ہے, دوسرا اس کا بیچارہ ہنستا بستا گھر وہ اجڑ جاتا ہے. میں ابھی ایک ریسنٹ ایک کیس کر رہا ہوں اسی چیز پہ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا, اس جیسی بیوی مجھے نہیں ملے گی, لیکن وہ مجبور ہوں, وہ میری بہن کو نکال رہے ہیں. اب یہ نا یار اچھا ہم آتے ہیں واپس اسی کی طرف. اچھا جو بات آپ کر رہے تھے کہ ساس اور بہو اور جو ہے نا اس کو رشتوں کی پہچان ہو اور حقوق کی پہچان ہو اور فرائض کی پہچان ہو, ہم اس کو کھولتے ہے نا, کھولنا ضروری. ہاں کھولنا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ ہو کہ یار کہاں جا کے نا ہم لوگ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے, گڑبڑ کہاں کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ہم ساتھ واضح کریں تو پھر کیا ہوگا کہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. جیسے ٹھیک ہے آپ نے گراؤنڈ سیٹ کیا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو کیا پکار رہے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کا مقام کیا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یعنی ساس جیسی ہم لفظ کہتے ہیں یا بہو جیسی کہتے ہیں تو پیچھے ایک امیج جو ہے نا وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ تو ہوتے ہی ہے, یہ رشتوں میں ایک نیگیٹیوٹی بلا وجہ ہمارے معاشرے میں پریویل کر رہی, یا چلیں وجہ بھی ہے. آپ یہ بات کریے, مجھے یاد کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے مجھے ایک بات بھی پوچھی ہے, میں وہ بھی لاؤں گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ انڈیویجول مسلمان بھی تو ہے وہ, اب مسلمان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے بھائی. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ ایک تو مسلمان ہے, دوسرا وہ آپ کے یا تو بیٹے کی بیوی ہے یا وہ آپ کے جو ہے نا وہ شوہر کی ماں ہے, ٹھیک ہے نا, تو دونوں رشتہ داری ہو گئی نا, دوسرا صلہ رحمی آ گئی. اب دوسرا اب آپ کو رشتے بھی آ گیا. تیسرا یہ کہ عمر میں زیادہ ہے, دوسرا عمر میں کم ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے ایک معاشرے میں رہنا ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے کو ڈیل کرنا ہے.
وہ شیخ آصف ایرانی آئے تھے نا، جو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، سوری میں بات، جی پلیز. وہ کہنے لگے ہم لوگ دنیا کے لیے موسیٰ ہیں اور گھر کے لیے فرعون. تو یہ وہ سمجھنا ضروری ہے جی اس بات کو. ہم اس کو اخلاقی طور پہ اخلاقی واقعی طور اتنی پہ گراوٹ ہے کیونکہ بیسکس ہماری ٹھیک نہیں ہے نا، اخلاقی طور پہ ہم نے اس کو مضبوط ہی نہیں کیا ہوا. جتنے بھی کل اگر ہم یا کسی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہمیں کوئی بات پتہ چلنا تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاں خاندانوں میں کیا ہوتا ہے یا اس رشتے میں کیا ہوتا ہے، ہم نا سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر اگر مثال کے طور پر جوائنٹ فیملی ہے، 2-3 بہویں اکٹھی رہتی ہیں، تو ایک کو کوئی کام کہہ دیا اور دوسری بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے یہ والا مجھے کہنا چاہیے تھا، اچھا نہیں کہا. اب یہاں پر صرف یہاں تک بات نہیں رکتی، کہنا چاہیے تھا، بہت اچھی بات ہے، اچھی سوچ ہے، کیوں نہیں کہا. اب یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا خود سے جواب تیار کیا جاتا ہے، خود سے اس کو جواب دیا جاتا ہے اچھا مجھے کیوں نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بات کہی ہو یا کل کوئی بات ہوئی ہو یا میں نے کوئی ان کی خدمت نہ کی ہو، اس وجہ سے یہ مجھ سے ناراض ہوں. ٹھیک ہے، چلو ہے ناراض تو ٹھیک ہے، پھر کون سی یہ کوئی بڑی قیامت آ جائے گی، یہ وہ تو کرتے کراتے نا ہمارے ہاں یہ سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور یہ کیسز میں بہت زیادہ حل کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اگر ساس نے جوائنٹ فیملی میں کوئی بات کر دی یا ویسے ہی ڈائریکٹلی بیٹے کو کہہ دیا، کچھ بہو کی بات تھی تو بہو آ کے آپ کو مجھے کہہ دینا چاہیے تھا، اب ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. یار ہر چیز کا تو یہ حدود میرے خیال سے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. تو ایک ایک کر کے ہم بات کریں، کس سے شروع کریں؟ میں وہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ابھی یہ کوئی پچھلے مہینے کی بات ہے، اسی طرح ایک بہو کا کیس تھا جو اپنی ساس کو مطلب بہت ہی ایک نیگیٹیوٹی کی ہائٹ پہ لے کے گئی ہوئی تھی. تو میں نے اسے کہا، اور اچھا وہ تھی بڑی، ویسے بڑی دیندار تھی، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تم دیکھو ہماری ماؤں نے کیسے زندگی گزاری ہے. تو شی آسکڈ می اے کوسچن، کہہ لگی سر ان کی تو کسی کی ساس ہی نہیں تھی. کیا جواب دوں گا اس کا؟ کس کی؟ ہماری ماؤں میں تو کسی کی ساس تھی ہی نہیں، تو یہ رشتہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ چیز نہیں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی لیے نا حدیث کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا ہے، اس پہ آپ نے خاموشی یا منع ٹھیک ہے، کیا یا خاموش رہے. تو یہ بھی حدیث ہے. ہاں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے رہے ہیں، انہوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، ان کی بیویوں نے ان کی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. جب یہ ہم سارا پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں ایسا ایک ماحول نہیں ملتا کہ وہ جو ہے نا وہ اس کی ماں سے ناراض ہو گئی، وہ اس کی بہو سے ناراض ہو گئی، وہ اس طریقے سے ہو گیا، ویسے ہو گیا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. خیال کوئی ایسا واقعہ میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے. بنیادی اتنی کمزرفی ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی وہ وہاں تو وہ کمزرفی نہیں نظر آتی تھی. یعنی جس طرح ہمارے معاشرے میں گمان ہے اور پھر اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو، یعنی بدگمانی کو بڑھائے ہی جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو کم کریں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا مصطفی کہ ہمارے یہاں پر شڈ کڈ میں ہم پھنسے، اسے نا NLP کی زبان میں کہتے ہیں موڈیل آپریٹرز آف نیسیسٹی. ٹھیک ہے، کہ وہ اب ایک خاتون ہے، وہ مجھے کورس بھی کر رہی ہے مجھ سے، تب تو الحمد للہ اس کو کافی ساری مائنڈ میں چینجز آئی ہیں. جس دن پہلے دن آئی کلاس میں، سر یہ کس طرح کی کلاس ہے، کلاس شوڈ بی لائک دس، ایوری بڈی شوڈ بی کوائٹ، سب بالکل سیریس ہو کے آپ کیسے بیچ میں جوک کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسی کلاس پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا بی بی کیا ہو گیا، ٹھیک ہے تم نے پڑھانی تم پڑھا لو، نہیں کرنی چھوڑ دو. 2 دن گزرے، مطلب اگلے کلاس آئی، دوسری کلاس کے بعد گروپ میں میسیج لکھ رہی ہے یو شوڈ آل بیہیو ان دا کلاس، یو شوڈ. میں نے سوچا میں کہا تم کس لیے آئی ہو؟ سر آئی وانٹ مائی، اچھا پھر کلاس میں کہا کہتی آئی وانٹ مائی ہسبینڈ کہ وہ جو ہے نا ہی شوڈ اونلی لسن ٹو می، ہی شوڈ ڈو دس، ہی شوڈ. میں کہا بی بی یہ شوڈ کڈ سے باہر نکل، تو اپنی بھی زندگی تباہ کرے گی، مطلب بچوں کی بھی کر رہی ہے اور تو شوہر کی بھی زندگی. اس کے لیے تو ہماری سن نہیں رہی. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہمارا نا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم موڈیل آپریٹرز آف نیسیسٹی میں پھنس گئے ہیں کہ یار یہ جیسے ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھے ایسے ہی سیکھ، میرے گھر میں ایسے ہوتا تھا. پرابلم وہیں پہ بات آئی. ہاں تو اچھا ہونا چاہیے تو، لیکن چاہیے کہ دلیل ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کا معاشرہ موجود ہے کہ جناب جتنے زیادہ آپ ان کو فالو کر لو گے آپ کی پیسفل لائف ہوگی. ایبسلیوٹلی. اگر چاہیے تو وہ وہاں سے لے لینا یار. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اپنے نفس کی بات کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اتنا بڑا کریں کہ آپ کی اپنی زندگی بھی مشکل ہو جائے
اور آپ جو ہے نا وہ گھر والوں کی زندگیاں بھی مشکل کر دیں. جنید بھائی سے میں نے یہ سوال اسی لیے پوچھا تھا بیکاز میں نے بھی اس کو ایگزیکٹلی آلموسٹ تقریباً یہی جواب دیا تھا. صرف یہ تھا. اس نے پھر اگلا مجھ سے سوال جو کیا تھا اس نے کہا تھا جی آپ مجھے کوئی ایک واقعہ لا کے بتائیں صحابہ کی ازواج کا اپنے ساس سسرال کے ساتھ. تو اگین میرے ذہن میں نہیں تھا, میرے پاس کوئی نہیں تھا اس چیز کا جواب. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ سارے کام میں نے نہیں کرنے, کچھ خود تم بھی کر لو, جاؤ ڈھونڈ لو. بہرحال دیکھیے اگر نہیں بھی ملتا نا ہمیں, ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی معاشرے کے اندر ویسا ایک کیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اگر صحابہ میں ہم دیکھیں ہمیں نہیں بھی ملتا, ابھی یاد نہیں ہے اس میں کسی اس پہ ریسرچ کر کے انشاءاللہ بات ہو ڈھونڈ لیں سکتی گے ہے, اس کو. لیکن ایک ویسے ہی ایک میں آپ کو اس کا سادہ سا جواب دیتا ہوں. کچھ مسائل ہر معاشرے کے الگ سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جوائنٹ فیملی کا مسئلہ, تو ہم دیکھیں صحابہ کرام میں جوائنٹ فیملی ہمیں بہت کم نظر آتی ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جس طرح جابر رضی اللہ جابر عنہ رضی والا اللہ حصہ, عنہ یا اس طرح دوسرے بھی کچھ قصے موجود ہیں. تو کم نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیز وہاں پہ تھی نہیں. ٹھیک نہیں یا غلط اچھا, ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم نا قناعت پسندی, دنیا کے جو ایک طور طریقے ہوتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے الگ سے ایک جی رہے ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام میں کیا تھا بھائی, اگر تو گھر بنانا ہے تو ایک سادہ سا گھر ہے, زمین کا ٹکڑا حدیث میں کیا آتا ہے, جس نے ایک کوئی بیابان زمین آباد کی وہ اس کی تھی, ٹھیک ہے, نہ پلاٹ خریدنے کی ضرورت تھی. اچھا, پھر کیچڑ لیا, اینٹیں اٹھائی, وہ جو پتھر پڑے ہوئے وہ اٹھائے, کھڑے کیے, کھجور کے کوئی 2-4 درخت کاٹے, لا کے اس کے ستون بنا کے کوئی پردہ لٹکا دیا, یہ ان کا گھر تھا, ٹھیک ہے. واش روم کے لیے وہ تھوڑا سا باہر چلے جاتے تھے, ابتدا میں واش روم وہاں پہ شہروں میں نہیں ہوتے تھے, مطلب جہاں پہ گھر ہوتے تھے وہاں پہ نہیں ہوتے تھے. یہ ان کا سادہ سا گھر تھا. اب مسجد نبوی کی تعمیر آپ دیکھ لیں کتنی پیاری اور سادے سی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کسی کی تھی, ٹھیک ہے, وہ خریدی گئی, خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد نبوی بنائی. اس میں کوئی صفحے نہیں ہے, کوئی ایئر کنڈیشن ماحول نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز ہم اندھیرے میں شروع کرتے تھے, جب نماز ختم ہوتی تھی تب ہم میں سے پہچانتا تھا کہ ساتھ کون بیٹھا ہے. بھائی ہم جس دور میں اب جی رہے ہیں نا, اس دور میں ہمارا پلاٹ لینے سے لے کے گھر بنانے تک, اور گھر بنانے سے لے کے پھر اس کو چلانے تک, ہر چیز میں جو پیسہ لگ رہا ہے, اور جو پھر شادی پہ ہمارے خرچے ہو رہے ہیں, اس لحاظ سے پھر ہم علیحدہ سے ہر بندہ گھر نہیں لے سکتا ہے, ہمیں رہنا پڑے گا. یہ اس وقت ہماری مجبوری بھی ہے, اور ہمارا ایک کلچر اور ثقافت بھی بنا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے یہ رہنا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یار ایک بندہ اپنی شادی کے بعد وہ علیحدہ کر لیتا ہے, اچھی بات ہے یہ. لیکن اگر وہ نہیں لے سکتا تو اس ہم کیا کہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں ہم نے اس کو حل دینا ہے نا, اس میں کہ یار اب ہم یہاں پہ اس سچویشن میں ہیں, اب ہم نے اس کا حل تلاش کرنا ہے. اب دو لوگ جو ساتھ رہتے ہیں, یہ ظاہر سی بات ہے کہ بھائی دونوں میں اختلاف ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا, اپنے اپنے حقوق اور فرائض کو جان کر, کہ میں بہو کی جگہ پہ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے, شوہر کے کیا حقوق ہیں, ساس بہو کے کیا حقوق ہیں, ٹھیک ہے, جیٹھ کے پردہ کرنا ہے نہیں کرنا, فلاں سے پردہ کرنا ہے نہیں کرنا, اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ساس ہے تو وہ کتنا کو بہو کو کہہ سکتی ہے, ڈائریکٹلی کہے گی کہ شوہر کے ذریعے کہے گی. ان چیزوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں نا ایک میں چیز اور بھی, آپ نے بھی جو بات کی نا گھر والی علیحدہ والی, مجھے اس پہ بھی ایک یاد آ گیا کہ آج سے 1.5 سال پرانی ایک میرے پاس اسی طرح کیس آیا تھا. تو اس نے مجھے جو دلیل دی تھی نا کہ جی میں اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے الگ گھر نہیں بنا کے دے رہا, تو اس میں اس نے مجھے دلیل یہ دی تھی. الحمدللہ اس وقت میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. بٹ میں چاہوں گا کہ آپ بھی آپ آڈینس کو بتائیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماں کو الگ گھر دیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے یہ ضروری ہے, یہ سر جی اس کو آپ کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھ لیں گے نا, یہ ضروری ہے. کوئی بھی اگر اس کی بیوی, 4 بیویاں ہیں تو اس کو 4 گھر دینے چاہیے. نہیں, وہ ایک ہی بیوی تھی نا, ایک بیوی تھی, وہ کہہ دیجیے کہ ماں کے ساتھ نہیں رہنا, تو یہ والا ڈیمانڈ ہی غلط ہے. ماں باپ کے ساتھ رہنا تو قرآن کریم سے ثابت ہے نا. لیکن میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ اس کی لاجک یہ تھی کہ دیکھیں آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہر سر ایک شادی ہے, ساتھ رہیں, ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, اس گھر میں ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں. 2 شادیاں ہیں تو یہ تجرباتی بات بھی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چل گئی, انبیاء کی سیرت, صحابہ کی سیرت سے بھی پتہ چل گئی. 2 بیویوں کو ایک گھر میں آج تک کسی نے نہیں رکھا. ویسے جانتے ہیں کچھ لوگوں کو, اچھا نہیں, لیکن نہیں رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں رکھنا چاہیے, مشکل ہے نا وہ. دیکھیں اگر تو اس بہت طرح ریئر ایکسیپشن ہے, جنرلائز اس کو بالکل نہیں کرنا. اس میں ہاں مسائل بہت زیادہ. میں تو ابھی اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دلیل وہ لے رہی ہے کہ جی ایک گھر کی کے اوپر ایک شادی ہے, ایک اس کے اوپر وہ کہتی ہے مجھے خلا لینا ہے, کیا یہ دلیل بنتی ہے؟
نہیں خلا اگر وہ لینا چاہتی ہے تو سبب کوئی بھی بنا لے بھائی، یہ اسی لیے ٹھیک ہے، میں یہ یہ کہہ رہا ہوں والا کہ سبب نہیں یہ بنتا۔ معاشرے میں یہ ایشوز ہیں، میں اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں۔ اس میں دیکھیں مسائل کچھ ہوتے ہیں، اگر تو واقعی سیریس مسائل ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اس کی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے، لیکن اگر مسائل نہیں ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے عام طور پہ کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، یا میں جو ہے نا وہ یہاں پہ اس گھر میں نہیں رہوں گی کیونکہ یہاں پر مجھے پرائیویسی نہیں ملتی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے اسی گھر کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ بات وہی ہوگی دوبارہ پھر کہ ہم اپنے حقوق اور جو فرائض ہیں ان سب کو سمجھ لیں۔ اچھا اسی میں پھر ایک سوال میرا آپ سے اور بنتا ہے، کیونکہ ہمارے سسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے بارے ایک بات جنید بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے نا وہ حقوق اور فرائض تو جو ہے نا بہت ہی لیگل اپروچ ہے نا، قانونی طور پہ، یعنی قانونی طور پہ یہ کہ منیمم اس لیول پہ جیا جائے کہ کم سے کم حقوق اور فرائض تو پورے کیے جائیں، ٹھیک ہے، ایمان کا لوئسٹ درجہ ہے۔ اس سے اوپر کی بات بھی تو کی جائے یار، آپ کوئی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، وہ پتہ ہوں گے تو اعلیٰ ظرفی ہے، مجھے مثال کے طور پر ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو بیسک لیول پہ آپریٹ نہیں کر رہے، اس سے اوپر کی ہم بات کیسے کریں؟ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ایک یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہم جب اس پہ بات کریں تو رشتوں کی حرمت کی ڈیفینیشن بھی ضرور بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب سسر اور بہو کا کیا رشتہ ہے، کیا کہتے ہیں داماد اور ساس سسر کا کیا اس میں تو سر جی جو قرآن کریم، بلکہ میں یہ کھولی بھی ہوئی ہے، آیت بھی کھولی ہوئی ہے، میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، آیت 23 اور 24 میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بیان کیے ہیں، میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ پوری آیت ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں صرف۔ حرام کی گئی ہیں، حرام کی گئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور ان کی عزت اور احترام وہ بڑھ جاتا ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی ماں اگر بچپن میں کسی نے دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی اس ماں کا دودھ اگر کسی اور نے بھی پیا، تمہاری بیویوں کی مائیں، ٹھیک ہے، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں، یعنی اگر وہ کوئی شادی دوسری تیسری کرتا ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ لے کے آتی ہے اپنی بیوی، پیچھے سے لے کے آتی ہے، اور جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، ٹھیک ہے، اب میری یعنی بہو ہے تو اس سے میرا نکاح حرام ہو گیا ہے، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، ٹھیک ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ساری تفسیر اگر اس کی جو ہے نا تفاسیر پڑھیں تو اس میں 3 قسم کے رشتے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا نسب کا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جو ہمارا شادی کی وجہ سے کہیں پہ مطلب جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے، تیسرا جو رضائی رشتے ہوتے ہیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے رشتے، پوری تفصیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں آپ لوگ جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو بھانجے بھتیجے ہیں یہ فرسٹ بلڈ بھانجی بھتیجے کی بات ہو رہی ہے، ناٹ کزن کے بچے نہیں، میں اس لیے میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ ایک تو آپ کو میں نے شاید کل ہماری آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ بھئی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا میں مطلب کہ ایک سسر جو ہے وہ اپنی بیٹے کی ڈیتھ کے بعد اپنی بہو سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، یعنی یہ جو حرمت ہے یہ فار لائف ہے، اس کو ابدی حرمت اس کو کہا جاتا ہے، یہ فار لائف، وہ ہمیشہ اس سے پردہ اس کا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے لیے بیٹی کے درجے میں آ جائے گی نا اس کے، بیٹی کے درجے میں نہ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیے نا یہاں پہ، بس کہہ دیا ہے کہ بھائی اس سے پردہ کرنا ہے، اسے نہیں کرنا، بات ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا اب اگر ایک سسر، کیونکہ یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، یا داماد اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے، تو وہ حد میں آئے گا؟ حد میں کیسے؟ مطلب اس کو کیا، اس کے لیے کیا حد؟ تو بدتمیزی ہے وہ جو کر رہا ہے، وہ اخلاقی طور پہ اس کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہی تو میں بات کر رہا ہوں شروع سے بھائی۔ اب اس سینیریو میں اس عورت کو، دونوں طرف جو عورتیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ کسی کو بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں، اور اگر نہیں بتاتی ہیں تو ان کی زندگی خراب ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ رشتے خراب کر لیں آپ،
میں یہ اسی لیے یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ہاں، ان کو تو نہیں پامال کر سکتے کیونکہ نا یہ کہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ ہاں یہ جی جاننا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کی حد کراس کر رہا ہے تو وہ اللہ کی حد کراس کر رہا ہے، ایسا ہی ہے جو ہاں جی اس بالکل رشتے اللہ میں کی رہتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس میں اگر آپ کا رشتہ خراب ہوتا ہے تو ایکچولی وہ رشتہ خرابی نہیں ہے. ہماری عورتیں وہاں پہ آ کے اس لیے ڈر جاتی ہیں کہ میں یہ کیسز کر رہا ہوں اس طرح کے ہی. ہماری عورتیں کہ میں اچھا اب ان کے سر وہ اگر مجھے اس نے شوہر کو بتایا وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے گھر مفتی سے صاحب نکال دے گا. ایک منٹ، مفتی صاحب آپ کو وہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد ہے جب انہوں نے وہ ہاتھ کاٹنے پہ جب سفارش آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصے میں ایک جملہ بولا تھا. فاطمہ والا ہاں وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا وہ جب چوری کرتے تھے اور بڑے لوگ ہوتے تھے تو ان کے لوگ ان کو معاف کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے ہلاک کیا ہے. یعنی یہ والا نہیں، وہ کہ اللہ کون کی سا؟ حدوں میں تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو. ایکچولی یہ اس قسم کا جملہ تھا. میں اس میں اس کی عربی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، فی حدود اللہ ہی ہاں کچھ اس قسم جی کا اس تھا طرح کے جس میں وہ الفاظ ہیں، سرچ کیے جا جب ان سکتے ہیں. کے وہ آئے تھے سفارش کے لیے نا، پہلے بیٹے آئے تھے ہاں جی. تو اس وقت انہوں نے ان کو یہ کہا ہند میں نبی حالہ جب آئے تھے، نہیں ہاں وہ کیا نام تھا میرے ذہن سے، نام میرے بھی اچانک نکل گیا ذہن سے نام. اس زید بن حارثہ، زید بن حارثہ آئے تھے. وہ جب آئے تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ بہت شدت سے اور بہت ہی غصے سے جو ہے نا وہ، اور یہ بلکہ زید والی بات کے کہ اوپر اللہ کی حدوں میں تم مجھ سے زید والی بات، جملہ زید رضی اللہ عنہ والی بات کے اوپر دلیل بنا کر مجھ سے یہ سوال کسی نے پوچھا تھا کہ جی اگر وہ بھی تو بیٹے تھے نا تو ان کی، میں کہا بھائی وہ منہ بولے بیٹے تھے یار، وہ بیٹے نہیں تھے. اور وہ تو ایک معاشرے میں وہ ایک نارم کو توڑنا تھا، غلط و لام چیز کو توڑنا تھا. بالکل. تو یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہمارے یہاں نا ہم لوگ چونکہ وہی آپ والی بات دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں رحمت کی، آپ بات کر رہے ہیں کہ یار وہ جنید بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں بیس ہی نہیں پتہ، ہماری بیسکس ہی غلط ہیں. تو ہمیں یہ آیت جو ہے جو بھی سورہ نساء کی آیت جنید بھائی نے کوٹ کی ہے، یہ لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. رشتے جو ہے نا اگر آپ صرف حقوق اور فرائض پہ بھی بنانا چاہیں نا تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سسٹین. آپ کو نا تھوڑا اس سے بڑا ہونا پڑتا ہے. بالکل. اس کے یعنی جہاں آپ کو چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہیں. بزنس میں آپ ایسے کر لیں. ہاں ریلیشن شپ اگر آپ بالکل 1+1 کر کے ریلیشن شپ چلانا چاہیں نہیں چلتا، ہو ہی نہیں سکتا. نہیں چلتا. اصول دنیا میں دیکھیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں شریعت کی، اب تک میں جو سمجھا ہوں. ایک ہوتے ہیں اصول جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو اپلائی کروایا جاتا ہے نا تو نرم ہوتے ہیں. ہاں اس میں کوئی نہ کوئی گوشہ نکالا جاتا ہے کہ بچت ہو جائے. اب دیکھیں مثال کے طور پر اصول کیا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ایک بندہ آتا ہے جی میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، سامنے کو کوئی بات نہیں، تیرے لیے اصول چینج کر لیتے ہیں، تو بیٹھ کے پڑھ لے. ٹھیک ہے، اچھا جی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، تیرے لیے پھر اصول چینج کرتے تو لیٹ کے پڑھ لے. بھائی اصول کیا ہے کہ بھائی شراب حرام ہے. ایک بندہ آتا ہے جی میں تو عادت پڑی ہوئی ہے اب کیا کروں، کا آہستہ آہستہ چھوڑ بھائی، چھوڑنی پڑے گی تجھے. جس طرح 3 سٹیپس میں حرام ہوئی تھی تو اس طریقے سے اس کو بھی کروایا جائے گا. تو اصول مضبوط ہوتے ہیں، اصول بن گیا ہے، اصول سب کو پتہ ہونا چاہیے. امپلیمنٹیشن کے ہاں اگر وہ بہو آئی ہے اس کی عادات مختلف تھی یا شوہر ہے اس کی عادات مختلف ہیں، تو اصول میرے ذہن میں ہے کہ یار اس کو چینج کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں کر رہا ہے. لیکن کیا اس کو فوری طور پر، یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو ہم اصل میں نا مشینی دور میں کیونکہ جی رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بھی مشین ہے. یعنی بٹن فوری طور پہ بند کرو، بٹن بند کرو تو کمرے میں اندھیرا، بٹن آن کرو تو فوری طور پہ روشنی. ایسے ہی میں نے کہہ دیا ہے سو کہہ دیا. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا جنید بھائی، اور یہ میرا ایک آبزرویشن ہے. جو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جتنا دین کا علم لیتا ہے اس کو اتنا زیادہ سمجھ فہم آنا چاہیے اور اس کو جھکنا چاہیے، یعنی اس کو مصلحتاً کام چیزیں کر. ہمارے یہاں میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ جو خاص طور پہ ہماری خواتین میں یہ بہت ہے، یا جو کچھ جماعتوں کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں بہت، جو ایکچولی جماعت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا لیکن لوگ جو لگتے ہیں ان کی تربیت میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس یہی طریقہ ہے. میرے پاس کئی ایسے کیس آ چکے ہیں، میرا شوہر نماز ٹھیک نہیں پڑھتا. اب ایک خاتون تھی، اس کی شادی ہوئی تھی کسی ایسے بندے کے ساتھ جو مزاروں پہ آتا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ خود بھی انہی کاموں میں تھی پہلے، ہدایت دی تو میں کہنے لگی جی یہ تو اب شرک کر رہا ہے، میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو مجھے اسے طلاق لے لینی چاہیے. میں نے کہا تم نے اس سے بات کی ہے؟ کہ ہاں میں نے اس کو کئی دفعہ تو کہہ دیا ہے کہ یہ شرک ہے بند کرو. میں کہا تمہیں کتنے عرصے میں چینج ہوئی ہو؟ نہیں میں دیکھیں لیکن چینج ہو گئی نا، اب مجھے سمجھ آ گئی. تو یہ کیا چکر ہے کہ جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے ہم متشدد کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہاں پر میں یہ باتیں
اکثر کرتا ہوں اپنے اس میں نا تقریروں میں بھی اور دروس میں بھی، ہم نے نا دین کو جو پریکٹیکلی چیزیں سیکھنے کی تھی نا ان کو بھی تھیوری بنا دیا. اب دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے نا 80-85 بلکہ اس سے بھی زیادہ جو کام ہیں وہ پریکٹیکلی کرنے کے ہیں، ایبسلیوٹلی. اور تھیوری بہت کم ہے. تھیوری سے مراد میں یہ لیتا ہوں کہ جیسے عقیدے کی جتنی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اب جنت اور جہنم ہے یہ میں پریکٹیکلی نہیں بتا سکتا نا، یہ عقیدہ ہے، ایک تھیوری ہے جو مجھے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ایک عقیدہ مضبوط کرنا ہے. چلو جا کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں چلو میں جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں، بڑی گرام ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو یہ کچھ تھیوری کی چیزیں ہیں، باقی سب پریکٹیکل ہے، کرنا ہے. مجھے نا ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی وہ جنید بھائی ہمارے نا جو قاری صاحب ہیں نا وہ یار دل بڑا چھوٹا ہے ان کا. میں نے کہا دل بڑا چھوٹا ہے کیا مطلب؟ کہتے وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے ان کو کوئی کام کہا تو انہوں نے وہ مجھے کہنے لگے جی پیٹرول کے پیسے دے دیں. میں نے کہا یار مطلب کر دینا چاہیے بندے کو. اچھا وہ میں نے قاری صاحب سے بھی بعد میں پوچھا، میں نے کہا یار کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو، اور میں نے کئی دفعہ کیا بھی ہے، تو یہ جو ہے نا وہ عادت بن گئی ہے ان کی. اب میری ظاہر سی بات ہے سیلری اتنی نہیں ہے کہ میں بار بار جو ہے نا وہ پیٹرول ڈلواؤں اور ان کے کام کرنے جاؤں. تو میں نے ایک دفعہ مطالبہ کر دیا. تو بہرحال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے اپنے قاری صاحب کا دل بڑا کیا ہے، ان کو یہ چیزیں سکھائی ہیں؟ کہتے ہی وہ حفظ کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. جب حفظ کر لیا انہوں نے قرآن کریم تو ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے بائی اچھا ڈیفالٹ. اب ہوا کیا، میں نے ان کو ایک مثال دی. میں نے کہا دیکھیں شوڈ بھی ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، اس بات کو آپ سمجھ لیں. اور یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا، شوڈ کوڈ وڈ. اس مثال سے میں اپنی آڈینس کو، جتنے بھی لوگ ہیں بچوں کی تربیت میں پریشان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اپنے سٹاف کے لیے پریشان ہیں، یا کسی بھی بندے کے لیے جو نہیں تبدیل ہو رہا، ہم نے اس پہ آج تک اس طریقے سے کام نہیں کیا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک مثال دوں گا، مثالیں بہت ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ لیٹے ہوئے، بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ اچھا اب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا، وہ آپ کو لمبی حدیث پتہ ہے، ابو بکر آئے، عمر آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے تفسیریں پوچھی آیت کی، تو وہ کہنے لگے کہ تفسیر بتائی، چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، سورہ دہر کی آیت کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا. تو وہ جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ آجا مجھے بھی بھوک لگی. اچھا ایک تو یہاں سے استاد شاگرد کا چہرہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات سے اندازہ لگا لیتا ہے یہ چاہ کیا رہا ہے. تو یہ گہرائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی. پھر ساتھ لے کر گئے، گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا 2 قسم کی چیزیں آیا کرتی تھی. ایک ہوتا تھا ہدیہ اور ایک ہوتا تھا صدقہ. صدقہ جو آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ضرورت ہوتی وہاں بھیج دیتے، اصحاب صفہ کے لیے بھیج دیتے. ہدیہ جو آتا اس میں خود بھی شریک ہوتے، خود بھی کھا لیتے تھے، تحفتاً وہ آیا نا. تو آج پتہ کیا گھر سے تو ایک پیالہ دودھ کا پڑا ہوا ہے. کہا پوچھا ہدیہ ہے کیا صدقہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہدیہ. کہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لو. اب پیالہ ایک، ٹھیک ہے، بے ہوش ہو رہا ہے ایک بندہ بھوک کی وجہ سے، اور اصحاب صفہ کو بلا لو، کیا گزرتی ہوگی. سوچنا اب دل بڑا کرنے کے لیے پریکٹیکلی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ بندہ گیا، یعنی سیدنا ابو ہریرہ گئے، اصحاب صفہ کو بلا لیں. ابو ہریرہ یہ لو پیالہ، یہاں سے دینا شروع کرو. سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا گزری اس بندے کے، میں بے ہوش ہو رہا ہوں، بھوک سے گر رہا ہوں، اور میرے ہی ہاتھ سے ان کو دے رہے ہیں، اور پیالہ بھی ایک. یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دل کس طرح بڑا ہوتا ہے. میں اپنے نا اسٹوڈنٹ کو، شاگردوں کو وہاں پہ کہتا ہوتا تھا جب میں پڑھاتا تھا ان کو، میں کہتا تھا یار آپ لوگ نا جو ڈے اسکالر بچے ہیں نا، جو روزانہ گھر سے آتے ہیں، یا ہاسٹل والے بچوں کے لیے نا کبھی کبھی کوئی چیز لے آیا کرو. اچھا وہ ایک دن مجھ سے پوچھا کسی نے کہ شیخ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، کھا تو لیتے ہیں کھانا. میں نے کہا یار یہ ان کی تربیت نہیں ہے، یہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا یہ تربیت ان کی نہیں ہے، یہ جو کھلا رہے ہیں تربیت ان کی. ان کو کھلانا ہے. ہمارے ہاں نا یہ اکثر کہا جاتا ہے یار مدرسے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو بس لینا ہی آتا ہے. میں نے کہا یار ان کو لینا نہیں، ان کو دینا سکھانا ہے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، دینا. دینے والا ہاتھ بہتر ہے. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی سب کو، اچھا ان کے ہاتھ سے اس کو. اب اس کے بعد کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یہ بچ گیا، برکت بھی اس میں ہوئی بہت زیادہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ پیو. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں میں پی رہا ہوں، پیتا گیا ہوں، پیا ہے، واپس کیا ہے، یار ابو ہریرہ اور پیو. کہنے لگے کہ میں نے پھر پیا، اب جو ہے نا وہ پیٹ میرا فل بھر گیا. میں نے کہا یہ ابو ہریرہ اور پیو. کہتے لا اجد لہ مسلکا، مجھے سانس لینے کی جگہ بھی نہیں، اتنا میں نے پیا. تو ہمارے جیسے پھر استدلال کرتے ہیں، کہتے کبھی کبھی پیٹ بھر کے بھی اور اوور لوڈ ہو کے بھی کھا لینا چاہیے.
تو یہاں سے اس طرح کا جو واقعہ ہے نا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم پریکٹیکلی طور پہ چیزیں نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت سی چیزیں اس طرح کی پریکٹیکلی کی ہیں. کسی کا دل بڑا کرنا ہے بھائی، کسی کو کچھ سکھانا ہے، کسی کے آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں چینج آنا چاہیے، تو ہم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے صبر پیدا ہی نہیں کیا. آپ مثال کے میرے پاس بچہ آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ غصہ بہت کرتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہوں. دوستی لگا کے پھر پریکٹیکلی کچھ چیزیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہاں پہ اتنا سارا سامان پڑا ہے، میں اب یہاں پہ کوئی کاغذ پینسل لے کے بیٹھتا ہوں اور بچے کو کہتا ہوں بیٹا وہ چیز اٹھا لو. وہ جا کے اٹھا کے لاتا ہے، میرے سامنے رکھتا ہے، یہ نہیں یار وہ والی. جو پھر جاتا ہے، پھر اٹھا کے لاتا ہے، پھر میں کہتا ہوں یار یہ نہیں منگوائی، وہ منگوائی. اب میں دیکھتا ہوں کہ کتنے چکروں میں اس کا چہرے کا ایکسپریشن بدل رہا ہے، کتنے چکروں میں اس کا دل کر رہا ہے یار. اچھا، وہاں جا کے پھر کھڑا ہو جائے گا، شیخ یہ استاد جی یہ لانی ہے، یہ ہاں یار لے آؤ، ٹھیک ہے. وہ پھر لاتا ہے، پھر واپس بھیجتا ہوں. تو یہ اس کے صبر کا امتحان چل رہا ہوتا ہے کہ یار کتنے چکروں تک جو ہے نا وہ یہ اس کو غصہ آتا ہے. لیکن تو یہ ساس بہو میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مطلب بتا کے کریں گے تو کیا ہوگا، بتا کے کریں گے تو مسئلہ ہوگا. آپ نے اس کا، اور یہ ساس بہو نے نہیں کرنا، یہ ماں باپ نے کرنا ہے. یہ تربیت ماں باپ، یہ ماں باپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا مطلب اس کا دل اتنا بڑا کر دے نا آپ کہ اس کو جو ہے نا 10 لوگ بھی باتیں کہہ دیں تو وہ برداشت کر لے. ٹھیک ہے، ہم گھروں میں نہیں کہتے لاڈ پیار سے یہ پاپا کی پری ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اور پاپا جی نے نا زندگی میں ہمیشہ اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. ٹھیک ہے، شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، لیکن معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے. جی ٹھیک ہے، یہاں پاپا کی پری ہے اور وہاں جا کے اس کو جن اور ڈائن مل گئے، ایسے ہی پاپا سے پرے ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم کریں گے نا معاشرے میں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن یہ کرنا سب ہم نے اپنے بچوں پر ہے. اپنے بچوں کو ہی محمد بن قاسم ایسے نہیں بنتے جب مائیں بچپن سے کہتی ہیں نا پتر اٹھ جا، تو نے تلوار بھی اٹھانی ہے، اور یہ جو چوٹ تجھے گرنے پہ لگی ہے یہ کوئی چوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نے جا کے مسلم علاقے فتح کرنے ہیں. تو بندہ پھر بڑا بنتا ہے جب اس کا ذہن بڑا بنایا جائے. وہی بات ہے نا، ماں کی تربیت بہت ہی امپورٹنٹ تربیت ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور میں یہاں پر نا بہت سارے کیسز میں نے ایسے کیے ہیں جب بچوں کے ماں پریگننٹ ہیں اور مائیں ڈپریشن میں ہیں، مائیں لڑ جھگڑ رہی ہیں، بچے باہر نکلتے ہیں تو وہ ان کے اندر وہ چیزیں ساری ان بلٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. ویسے یہ ہے نا، یہ اینی ویز وہ ایک ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. تو سر جی واپس آتے ہیں. جی پلیز. واپس آ کے ہم نا ایک ایک چیز پہ بات کرتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پر بہو ہے، ایک لڑکی آئی ہے. اب لڑکی کی کیا ذمہ داری ہے ایک گھر میں، شوہر کے حوالے سے، جی اس کی ساس کے حوالے سے، سسر کے حوالے سے، اس کی نندوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کیا کیا ذمہ داری ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو اپنے کم از کم حقوق اور فرائض پتہ چل جائیں گے. اس کے بعد ہم ساس پہ بات کر لیتے ہیں. تو دونوں کو اگر اپنی لمیٹیشنز کا پتہ چل جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا یار میں نے اس کو یہ کام کہنا ہے کہ نہیں کہنا. یعنی جس طرح ہم ایک ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ اگر گھر والوں نے اس کے مشورے کے بغیر کہیں اس کی مطلب شوہر کی جو بہن ہے اس کے رشتے کی کہیں بات کر دی تو کیا وہ اس پہ اعتراض کرے گی کہ مجھ سے نہیں پوچھا، مجھے بتایا نہیں، مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھا؟ یا صوفے کی اس طرح سیٹنگ پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی اگر ماں ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ڈرائنگ روم میں صوفہ اس طریقے سے نہیں رکھنا یا یہ والا یہاں پہ نہیں رکھنا، تو اس میں اس طرح کی چیزیں. تو سب سے پہلے ہم بہو کی جو ذمہ داریاں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ بہو. آج جنید بھائی نے بڑی ٹیکنیکل گیم کھیلی ہے، ساس سسر اور کہہ رہے ہیں بہو، اپنی طرف نہیں لائے. ہاں بہو آپ ہی ہیں. میں تو دیکھیں دنیا اس ٹائم بہو بھی آپ ہیں اور شوہر بھی آپ ہی ہیں، تو 2 in 1 رول آپ کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. ہم دیکھیں قربانیاں دینے کے لیے نا ہم دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے جس طرح کی بھی قربانی لیں گے انشاءاللہ ہم ہم عید پہ لیں گے. اب سے چلا عید ویسے کریے، لیکن ہوں میں حرام، یہ بات یاد رکھ لیں. اچھا ٹھیک، اردو والا یا عربی والا؟ دونوں ہی. سبحان اللہ. اچھا سلسلہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ نے گھر میں اب زیادہ تر کوشش یہ میری ہوتی ہے کہ اس قسم کی بات کی جائے جس میں لوگوں کو ایک اور ڈائمینشن ملے. ایک تو یہ کہ وہ سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہی ہیں کہ جی وہ آ گئی، اس نے میری بات نہیں سنی ہے، یا ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے، بہو کی ایک اپنی طبیعت ہے، ہم ایک اپنا مزاج ہے اوور دا پیریڈ، صحیح غلط. ہاں اسی طرح ساس کی ایک اپنی طبیعت ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی پریفرنسز ہیں. صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، بالکل صحیح. لیکن 2 ڈفرینٹ لوگ ایک جگہ پہ آ گئے. اب ان کو کیسے امیکیبلی جو ہے نا وہ جینا ہے اور ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے اور پھر اس رشتے کو چلانا ہے نا. اصل میں تو یہی بات ہے نا. بالکل بالکل. اگر ہم اس میں پڑ جائیں گے کہ میں جہاں گڑبڑ کہاں ہوتی ہے، گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں اور آپ غلط ہیں.
یہ نہیں وہ آپ صحیح صحیح ہیں اور یہ صحیح غلط ہے. غلط سے پہلے جی مصطفیٰ بھائی صحیح غلط تو تب ہوتا ہے نا جب مجھے پتا ہو کہ صحیح یہ کیا ہے. صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں انہی چیزوں کی طرف آ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک عورت ہے, ٹھیک ہے, وہ بہو نہیں بھی بنی, دو بزرگ ہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے, تو کیا یہ ایک عورت ان دو بزرگوں کو, کوئی رشتہ نہیں ہے ان کا آپس میں, اسلامی طور پر اسلام کیا کہتا ہے کہ دو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عزت اور احترام کیسے کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ جو ہے نا یہ بات آپ نے جس طرف لے کے جا رہے ہیں نا, اس میں ہمیں بہت ساری چیز پھر بیسکس پہ جانا پڑے گا تربیت کی. ہاں تو ہم بیسکس پہ جا رہے وہی ہیں کہہ رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا. اب دیکھیں گورا کیا کرتا ہے, اب کبھی یورپ جائیں, امریکہ جائیں, کہیں پھریں ادھر ادھر, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یار بزرگ آئے گا تو وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا کرسی سے کہ جی آپ بیٹھ جائیں. ابھی میں پچھلے دنوں یہ میرے بھائی آئے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلو یہ اورنج ٹرین کی سیر کرتے ہیں. تو وہاں پر اب وہ بزرگوں اینڈ خواتین کی جگہ تھی, ٹھیک ہے, تو ادھر وہ ایک لڑکا آ کے بیٹھ گیا, جوان لڑکا تھا, میرے خیال 22-23 سال کا ہوگا. تو وہ ایک بزرگ آئی خاتون, اور وہ نہیں اٹھا. پھر ایک بزرگ آئے, وہ نہیں اٹھا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ مجھے کہتا چل چل کام کر اپنا, کہاں بیٹھے ہیں, میں اٹھا کے دکھا مجھے یہاں سے. وہ لڑائی شروع ہو گئی, جس نے بدتمیزی شروع کر دی. میرے بھائی میں کہتے علی چھوڑ دیں, تمہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا علی بھائی, ہم اگر اسی سینیریو کو اسی ماحول میں, یعنی یہیں پاکستان میں لاہور میں 20-30 سال پہلے لے جائیں, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, اب اتنا نہیں تھا. وی ور ویری کنسیڈریٹ. دیکھیں برائی ہر دور میں ہوتی ہے. ہمیں جو ہے نا وہ عورتوں کا احساس ہوتا تھا, ٹھیک ہے, ہمیں بزرگوں کا احساس ہوتا تھا, ٹھیک ہے, ہمیں بچوں کا احساس ہوتا تھا, یعنی جوانوں کی بات. کوئی لڑکا سیٹی مار کے نکلتا تھا تو باقی سارے پکڑ لیتے تھے اسے, تیری ہمت کیسے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ معاشرے کا انحطاط چل رہا ہے. اپنی جگہ پہ. لیکن اینی ویز, تو اس میں میرا خیال ہے پہلی چیز تو ہمیں یہ ٹریننگ سمجھنی ضروری ہے کہ یار بزرگ ہوں یا کوئی بھی اس طرح ہو, اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. جب ہماری بچیوں کو ہم یہ گھر سے ٹریٹ کرائیں گے, جب ایگزسٹنگ ماں باپ اپنے بچیوں کو کہیں گے بیٹا دادا دادی کی عزت کریں, دادا دادی کے لیے ماں خود جو ہے وہ ان کے لیے لے کر جا رہی ہوگی, کھانا بھی پینا بھی ان کو امپورٹنس دے رہی ہوگی, تو وہ اس کی بچی یہی سیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں ایک دوست ہے ہمارے, ان کی جب شادی ہونی تھی تو ان کی والدہ میڈ شور کہ میں اس گھر کے بہو لاؤں گی جس گھر میں دادا دادی ساتھ رہتے ہوں, اور بچی جو ہے نا, ناٹ جو بہو ہے اس کی, مطلب جو ماں ہے بچی کی, وہ خود ان کو سرو کرتی ہو. یہ ان کی ایک بڑی کنڈیشن تھی, ٹھیک ہے. وہ کہتی تھی کہ ہاں, وہ کہتی تھی مجھے بچی نہیں دیکھنی, مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. ویری وائز. یہ بہت ضروری چیز ہے. جب ہم بنیادی طور پر ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں نا, تو انہی سے گھر بنتے ہیں. گھر کبھی بھی جو ہے نا وہ خوبصورتی سے اور پیسے سے نہیں بنتے, گھر بنتے ہیں. میں نے ایک شاید مثال ایک ایپیسوڈ میں دی تھی, ایک جگہ پہ نا ہم کھانا کھا رہے تھے, تو میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے تھے سارے. چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ کوئی 13-14-15 سال کے اسٹوڈنٹس تھے. اچھا وہ کھانا کھا لیا, تو اس طرح ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, تو وہ آئلی کوئی چیز تھی, تو میں جو ہے نا وہ ایسے ان کو کوئی چیز سمجھا بھی رہا ہوں, بات بھی کر رہا ہوں نا, اور ہاتھ اس طرح. اتنے میں ایک بچہ اٹھتا ہے اور جا کے نا, وہ ڈسپینسر تھا, تو ڈسپینسر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ بالٹی سی پڑی ہوئی تھی, گلاس میں پانی لیا, بالٹی لا کے میرے پاس رکھ کے کہتا ہے شیخ ہاتھ دھو لیں. اچھا میں نے اس میں ہاتھ دھو کے میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ تو کہنے لگا کہ میرے گھر میں میری والدہ ہیں, تو وہ جب دادا ابو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو وہ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو وہیں پہ ان کے ہاتھ دھلوا دیتی ہیں. تو اس وقت بھی میں نے, اور یہ مثال میں کئی جگہ پہ دیتا ہوتا ہوں, کہ کچھ چیزیں نا کتابوں میں نہیں ہوتی. یہ وہی پریکٹیکل والی بات آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت والی جو تربیت تھی. بالکل ایسے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں کر کے دکھانا ہوتا ہے بچوں کو, اور وہ چیزیں جب عادت بن جاتی ہیں نا, تو وہ آگے جا کے بھی اگلے گھر میں بھی سکون کے ساتھ وہ بندہ جی رہا ہوتا ہے کہ یار اب بزرگ ہیں, بڑے ہیں, ان کی عزت کرنی, جو مرضی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. اور یہ ریگارڈ لیس ہے آپ کا ان سے ادروائز تعلق کیا ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی, یعنی کہ وہ سیکنڈری ہے, ٹھیک ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ نے, بیکاز میں ایک بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اور جنہیں بھی مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ ان سیئنگ دس, مجھے کہتے ہیں میرا شوہر یہ کر رہا ہے, باہر چیٹنگ کر رہا ہے میرے ساتھ, میری ساس سسر میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے اپنے شوہر کی قبر میں جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کی سزا تو اس کو اللہ نے دینی ہے نا, رائٹ. تم کیا کر رہی ہو, تم اب اس کی ٹو لگا رہی ہو, تم اس کے اوپر الزام لگا رہی ہو. اگر وہ چیٹنگ نہیں ہے تم الزام تہمت لگا رہی ہو, اور اگر وہ چیٹنگ ہے اور تم کہتی ہو جی میں نے اس کو پکڑا ہے, میں نے اس کو چیک کیے ہیں, تو تم تجسس اور تحسس میں پڑ گئی ہو, ٹھیک ہے. تو تم ایکول برابر ہو گئی ہو اب اس کے, مطلب تم بھی اسی طرح پکڑ میں آؤ گی.
اگر تم اپنی جو تمہارے کام تھے، تمہیں اپنی عزت، اس کی عزت، سب چیزوں کی حفاظت کرنی تھی، تمہیں اپنے چیزوں کو پورا کرنا تھا، اس کے بعد اگر اس نے جو بھی غلط کام کیا ہے اس کی سزا تو اس کو اللہ نے دینی ہے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں جو ہے وہ شوہر چیٹ کرے تو ہم پہ حکم ہے کہ ہم اس کو روکیں. میں کہہ رہا کہاں ہے یہ حکم؟ میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا ہوں کہ وہ چیٹنگ کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، لیکن تم اپنا سکون برباد کر رہی ہو. وہ تو یشی کر کے آ رہا ہے باہر، اس کی تو جو یشی جو تمہارے بقول لگی ہوئی ہے وہ تو کر رہا ہے. کیوں جنید بھائی یہ اپروچ ٹھیک ہے نا؟ یہ والی کسی حد تک اس کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی جب کرتا ہے نا کوئی بندہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھانا، اس کی اصلاح کرنا وہ کسی نے کرنا ہے. نہیں، اصلاح کرنا اور بات ہے، ٹھیک لیکن ہے، جس طرح ٹو لگانا اس کی، اس کے تجسس کرنا، وہ اس دیکھیں کو پکڑنا، اس میں کو وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اصلاح کے لیے تو یہ اس کو آپ تحقیق کیوں نہیں کہتے؟ تو میں کیوں لگا رہی ہوں یا کیوں لگا رہا ہوں، میں تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یہ واقعی میرے پاس جو بات پہنچی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں، میرے شوہر کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا. لیکن وہ جو اگلی چیزیں ہیں نا وہ اس میں پھر خرابی پیدا کرتی ہیں کہ ایگزیکٹلی میں اس کو سمجھانے کے بجائے یا اس کو میں نے سمجھا دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کو لے کے ڈپریشن لے کر آنا ہے، اب مجھے برا بھلا کرتے بڑھتے رہنا ہے، یا مجھے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے. میرے پاس نا کیسز آتے ہیں، کچھ خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں جن کے شوہروں نے دوسری شادی کر لی ہوئی ہوتی ہے. ہاں، اچھا، اب وہ سوالات کر رہی ہوتی ہیں، جی مجھے ٹائم نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں کرتا، مجھے وہ نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ لڑتی رہتی ہوں، فلاں کرتی ہوں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں جی آپ کے پاس اب 2 آپشنز ہیں. اگر تو آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے تو آپ ٹائم صحیح طریقے سے ان کو دوں، زیادہ محبت دیں، پہلے سے زیادہ دیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ وہ آپ کو ٹائم دے گا. کوئی بھی بندہ جو دوسری شادی کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے کر رہا ہے، اور بھی کئی اس کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا، دوسرا آپ کے پاس آپشن ہے کہ بھائی آپ چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں، چھوڑ کے چلی جائیں. یہ جو جس جگہ پہ سچویشن میں ہم جا کے پھنس جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، نہ ہم صحیح نبھانا چاہ رہے ہیں، نہ ہم چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، نہیں بسنے نہیں دینا، نہ اس کو بسنے دینا، نہ خود بسنے دینا. نہیں وہ پتہ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اتنے اپنے ایموشنل اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے اس کے ساتھ، میں نے 10 سال 15 سال. او بھائی تو 10-15 سال انویسٹ کر چکی ہے تو اگلے 15 سال ڈپریشن میں گزارنا چاہتی ہے. اف یو کی ناٹ بیئر اٹ، لیو اٹ. ادروائز بیسٹ از کہ یار دوسری شادی کی ہے، گناہ تو نہیں کیا. وہ ایک مجھے کہنے لگی، اچھا ہم نا ڈائگریس ہو ہاں، گئے ٹاپک سے، ہم کہیں اور چلے نہیں گئے. لیکن یہ ٹاپک سے لنک تھوڑا سا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں اب بات کر رہے ہیں تو اچھا کر لیں چلیں. نہیں میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ یار تم میری بات سن، تو اگر 10-15 سال تم نے انویسٹ کیے ہیں اور تو اب اپنے آپ کو اس میں لے آنا چاہ رہی ہے تو تم مجھے ایک بات کا جواب دے کہ اس کو یا تو بخوبی نبھا لے، اس نے شادی کی، گناہ تو نہیں کیا. تو میں کہتی ہے نہیں سر، وہ گرل فرینڈ تو اس کی ہمیشہ سے رکھتا، شادی کیوں کی ہے؟ اب اس سے بچے بھی ہوں گے، پرابلم پھر وہاں آتی ہے. اینی ویز بہرحال سب سے پہلا ہم بات کر لیتے ہیں کہ بہو کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری ہے احترام اور ادب. جیسے ٹھیک ہے، ہر اس شخص کا جس کا احترام اور ادب اس کا شوہر کرتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کا وہ احترام اور ادب کرتا ہے، اس کا احترام اور بہو آ ادب. گئی ہے گھر، ہاں جی، اور جو شوہر ہے نا اس کا، وہ خود اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتا. ہاں تو پھر وہ کیسے کرے گی؟ اس میں اب لڑکے کی ظاہر سی بات ہے اس کی تربیت ہونے والی. وہ لڑکے کی تربیت تو ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، یا ہمیں ایکسپلین یہ کرنا چاہیے، بتانا یہ چاہیے کہ دیکھیں اس لڑکی نے اپنا جواب دینا ہے. اس طرف میں آ رہا ہوں، اور اس لڑکے نے اپنا جواب دینا ہے. یہاں پہ زیادہ پتہ کیا ہوتا ہے، عورت کیونکہ ڈھل جاتی ہے نا، عورت فوری طور پہ جیسا شوہر کہہ رہا ہے کر رہا ہے، اس نے اس طریقے سے کرنا ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں زیادہ تر اس لیے بھی توڑ دی جاتی ہیں. جیسے میں نے شاید ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ دینے گیا ہے ایک رشتہ دار کے گھر، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ فلاں رشتہ دار کو کارڈ تو نہیں دے کے آئے؟ جی ٹھیک ہے، اگر تو تم اس کو بھی دے کے آئے ہو تو ہم نے نہیں آنا. اب یہاں پر شوہر اگر یہ کہتا ہے بیوی کو کہ بھائی تم نے ان کے ساتھ نہیں صحیح کرنا، تو وہ پھر مجبور ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر اس کی ویسے ہی ایک عادت بنی ہوئی ہے، یا وہ عزت احترام نہیں کرتا یا معاملات خراب کرتا ہے، تو بیوی کو یہ حق اسلام نے نہیں دیا کہ اگر شوہر غلط کرتا ہے تو تو بھی غلط کر. اس کی الگ ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. بولا تعاون علی الاسم والعدوان، زیادتی کے کام پہ مدد تو نہیں کرنی نا اس کی. تو یہاں پر ادب اور احترام، ساس کا ادب احترام،
دوسری بات جو ذمہ داری ہے ساس کا ہو یا گھر میں کوئی بھی بڑا کوئی رشتہ دار بزرگ رہتا ہے یا کوئی آتا ہے باہر سے مہمان بن کے، سب کی عزت اور احترام اس نے کرنی ہے۔ اچھا، عزت اور احترام کی بھی پھر لمٹس ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والا بندہ ہے تو وہاں اس کو بٹھائیں، اگر جو ہے نا وہ کوئی مہمان جس کی بات ہو رہی۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو ذمہ داریوں میں ہے بہو کی، وہ یہ کہ باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، اب ٹھیک ہے، عزت گھر ہوں میں گی، رکھے۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ کی عزت پہ ہوگی، کبھی آپ کے ماں باپ کے حوالے سے ہو جائیں گی، کبھی کسی چیز کے حوالے سے ہو جائیں گی۔ ایک کیس ابھی میرے پاس آیا، اس میں کیا ہے کہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو لڑکا ہے، مطلب اس کی ساس جو ہے لڑکی کی، وہ اس کی ماں کے حوالے سے کوئی بات کر دیتی ہے کبھی نہ کبھی۔ وہ کہتی جی میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے جب میں اپنی ماں کی کوئی بات سنتی ہوں نا تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور میں جو ہے نا وہ پھر ان کے سامنے جاتی نہیں ہوں، 2 دن جاتی نہیں ہوں، وہ اوپر رہتے ہیں، ماں باپ نیچے رہتے ہیں۔ تو کہتی میں کیا کروں؟ اب میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنی والدہ کے گھر کتنی دیر بعد جانا ہوتا ہے؟ کہتی 2 مہینے بعد، مہینے بعد، ٹھیک ہے، اتنا کوئی ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی والدہ سے بات بھی ہوتی ہے؟ کہتی ہاں۔ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، کسی کوئی اس میں ان میں کمی، کوئی مسئلہ مسائل؟ کہتی نہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ تو میں نے کہا جب یہ سب کچھ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، میں نے کہا آپ کو ان کی صفائیاں یہاں پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا یہاں پہ نا اپنا رشتہ ہے، آپ اپنا رشتہ ساس کے ساتھ ٹھیک رکھیں۔ اگر ساس کبھی کہہ بھی دیتی ہے تو آپ ان کے سامنے اپنی والدہ کی برائی سن لیں، بلکہ ساس کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیں۔ آپ ان سے کہیں اچھا امی نے ایسے کہا ہوگا، پھر پوچھ لیتے ہیں امی کا، وہ تو ادھر ہی رہتے ہیں، میں کون سا، میں تو ادھر رہتی ہوں آپ کے ساتھ، مجھے آپ کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کا مسئلہ بھی حل، نہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، نہ پریشانی ہو رہی۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ بھائی آپ 1 مہینہ 2 مہینے آپ نے ان کے ساتھ ہی، اور پوری زندگی آپ ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں نا، تو وہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں صرف، تو مسئلہ حل ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ایک بندہ نہیں ہے، اس کی بات ہوئی، اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنا فوری طور پہ اپنے آپ کو انزائٹی یا ڈپریشن میں ڈال دیا، اور فوری طور پہ ہم پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے جنید بھائی، ہم لوگوں کو نا ایز اے قوم ایک چیز بن گئی ہے ابھی، لسن ٹو ریئیکٹ۔ ہم سنتے ہیں فوری جواب دینے کے لیے، ہم لسن ٹو رسپونڈ نہیں کرتے۔ اگر ہم لسن ٹو رسپونڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یار ہٹ دا آئرن وین اٹ از ہاٹ۔ جب موقع آئے گا آپ کا، آپ اس وقت بات کریں گے تو وہ بات کا اثر ہوگا۔ جب آپ کنفرنٹیشنل بات کریں گے، وہ جو بھی کہہ رہی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی ہے کہ بھی آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ کا اوپینین ہے، آئی رسپیکٹ دیٹ، باقی میں کنفرم کر لوں گی۔ اگر ایسا ہوا، یہ بھی نہ کہے کنفرم کر لوں گی، ہاں نہیں وہ اگر وہ نہیں، جو اگر دیکھیں اگلا بندہ جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں۔ آپ بزرگ ہیں نا، دیکھیں جو جتنا بڑی عمر کا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو اپنی ہاں میں ہاں ملوانا، اس کو مطلب یہ اس کو اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ میری سائڈ پہ ہے کہ نہیں ہے، گروہ بندی گھر کے اندر یہ سارے معاملات چلتے ہیں، یہ میری بہو ہے، یہ ہمیشہ میری سائڈ لیتی ہے، ٹھیک ہے، میں جو کہوں یہ بہت اچھی ہے، مطلب اچھی کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں یہ ہے۔ تو اگر کوئی ساس ایسی مل گئی ہے تو بہو کو حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے امی جی، یہاں ساس جو بھی وہ کہتی ہیں، آنٹی کہتی ہیں، جو بھی کہتی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بات ختم، لڑائی ادھر ہی ختم ہو جانی ہے۔ لیکن اگر آگے سے ریئیکٹ کریں گے تو مسئلہ ہوگا۔ اچھا، ہمارے ریئیکٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم بھی مسئلے میں آ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی جو ہے ایک بندہ، جی بالکل ایسا ہم بھی مسئلے میں آ رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور یہاں نا میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم شروع میں بھی شاید اس کو بھول گئے ذکر کرنا، یا بھول تو نہیں گئے، کہ جہاں پر فیملیز میں شادیاں ہوتی ہیں، خالہ کے ہاں، پھپھو کے ہاں، یہ وہ، وہاں پر جو ہے بیگیجز ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک خالہ کا کیس جانتا ہوں، یعنی سگی خالہ جس نے بچی کو اپنے گھر بھی رکھ کے پالا پہلے، ٹھیک ہے، پھر اس کو بہو بنا لیا۔ اب وہ بھائی وہ 8 سال اپنی زندگی کے 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، بھائی زندگی کے اس نے 10 سال تیرے گھر گزارے ہیں، تو نے اس کو ہسپتال سے لا کے تو نے پہلے 10 سال پالا، لیکن اس نے خالہ نے اس کی زندگی اتنی عذاب کر دی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایسا سانس روکا ہوا ہے، تیری ماں نے یہ کیا، تیری تو جو 14 سال وہاں رہ کے آئی ہے نا، وہاں خرابی آئیں تیرے میں۔ اب وہ سگی بہن، اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ خالہ اور جو اس کی ماں ہے، ان کا ایک بچپن میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ تو خالہ ہر چیز تو وہاں سے دیکھتی تھی۔ اچھا، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، پتہ ہے دیکھیں کمپٹیشن ہوا، ایک چیز جو ہے نا وہ بچے میں پیدا ہو گئی، ہاں یہ، اور پھر وہ بڑا ہو گیا، وہ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ، ہم کبھی اس اپنا کتھارسس نہیں کرتے، کبھی جو ہے نا وہ ہم اس کو، اس بیڈ ایلیمنٹ کو
اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. کیونکہ ہم کتا نہیں نکالتے نا. ہاں اچھا جبکہ پتہ نہیں یہ سنا ہے نا آپ نے. میں نے تو سنا ہوا لیکن ہر بندے نے ضروری نہیں سنا ہوا. کنویں میں سے کتا نکالنے. جبکہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا. کا. اگر ہم اپنی صفائی کریں گے نا اندر کی, یہ سارے گند مند جو ہے نا جمع کر کے مصطفی آپ بہت ہی آئیڈیلسٹک قسم کے انسان ہیں. یا آپ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن- آپ سمجھتے ہیں یار کیا نہیں یار, یہ ایسے قرآن نہیں اللہ نے ہوتا اتارا یار. یار, میں نے تھوڑی اتارا. ایسے نہیں ہوتا یار. دیکھیں جب تک کنویں میں سے کتا نہیں نکلے گا ایسے نہیں ہوتا. تو چلیں ہم وہ کتا نہیں نکالتے یار. وہ کتا نکالے نا, چلے نہیں نکال دیں, آپ نکال, آپ نکالتے, ہم یہ موقع آپ کو دیتے. چلیں نہیں ہم تو کہہ رہے نہیں نکالتے. نکالیں نا, ہم تو نہیں نکالتے. نکالیں یار, یار کر لیں جو کرنا. کیوں؟ کیونکہ میں صحیح ہوں, آپ غلط ہیں. اچھا اس کا ٹھیک ہے, یہ والی جو بات ہے نا, اس میں ہونا یہ چاہیے اصول ایک اسلام کا ہم دے دیتے ہیں. اسلام کا اصول کیا ہے کہ جو ڈیفینیشنز شریعت کی ہیں نا وہ شریعت سے لینی چاہیے, اپنی ڈیفینیشنز سیٹ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر شریعت نے حیا کی ایک ڈیفینیشن ہمیں دی ہے. شریعت نے ہمیں بتایا کہ خوشی اور غمی میں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی سے مذاق کرتے ہوئے کہاں تک جا سکتے ہیں. یہ ہیں ڈیفینیشنز جو ہمیں اسلام نے دی ہیں. اچھا ہم نے اسلام کی ڈیفینیشن سیکھی ہی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ اس کے بعد پہلے ہوتا ہے تھیوری اس کی سیکھنا, پھر پریکٹیکلی طور پہ اس کا آنا. اچھا پریکٹیکلی طور پہ کسی چیز پہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہے جب کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس پر ہمیں فوری طور پر غصہ آتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے برا بھلا کہہ دیا, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیا ہے آگے سے, کیا فوری طور پر واپسی پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اگر کسی بندے نے غصے میں کوئی بات کر دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا دی کسی بندے کو, ٹھیک ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کوئی نہ مانے تو کیا کہتے ہیں ہم کہ بھئی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور قبرستان میں اپنے بچے کی قبر پہ رو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں, کہتے ہیں بی بی مت رو, صبر کر, ٹھیک ہے. وہ اس عورت نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. آج کہنے لگی کہ جاؤ اپنا کام کرو, ٹھیک ہے, تمہیں کیا پتا میرا بیٹا فوت ہوا ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے, پھر ٹھیک ہے غم میں ہے بات کر دی. پیچھے سے ایک صحابی اس عورت کے پاس آ گئے. اب صحابہ میں نا ایک ہرس ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم کی بات کہیں, کوئی عمل کیا ہے تو میں فوری طور پر کروں, سیکھوں. تو کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا بیان کیا, کوئی حدیث کوئی چیز بیان کی علم کی. کہنے لگی کون؟ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ٹھیک ہے. فوری طور پہ بھاگی اور جا کے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا. میں ڈائریکٹلی جو ہے نا اجازت لے کے اندر گئی. اندر جا کے میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں, تو میں نے جو ہے نا فوری طور پہ میں توبہ کرتی ہوں اور اب صبر کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر وہ نسخہ دیا کہ کوئی بات نہیں, لیکن اصول یاد رکھو کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ, صبر تب ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نا اس طرح کے مواقع پہ یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بڑی زبردست دی, ایک نبی کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے اور ان کی قوم ان کو پتھر مار رہی تھی, اور پتھر مار رہی ہے اور ان پتھر کی وجہ سے ان کے نا ماتھے سے خون ان کے چہرے پہ آ رہا ہے. ضربہ قومہ فادموا, اور وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں, نبی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, ان کو نہیں پتا کس کو مار رہے ہیں. تو یہ والا جو ایک جگرا پیدا کرنا ہے نا اپنے اندر کہ یار اگر کوئی بات کر دیتا ہے, ساس نے بات کر دی, سسر نے بات کر دی, نند نے بات کر دی, شوہر بات کر گیا, تو فوری طور پر ریئیکشن کیوں دینا ہے کہ یار بھائی میں ضروری طور پر اس کا جب تک جواب نہیں دوں گی یا مجھے آپ کی بات اچھی, میں ساری رات سوچتی رہی, میں ساری رات بیٹھ کے جو ہے نا میں سو نہیں سکی. ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے, انسان کے جملے اثر کرتے ہیں زندگی پہ, جملے جو ہے نا وہ اگر اثر کرتے ہیں تو ان کے لیے کم از کم برداشت تو پیدا کی جا سکتی ہے نا کہ یار بھائی میں 4 جملے سن لوں, 5ویں پہ جا کے اثر ہوگا. اچھا اب دنیا مجھے 5 جملے سنانے لگ گئی, مجھے اپنی ٹریننگ 7 جملوں تک لے جانی چاہیے, مجھے 10 جملوں تک لے جانی چاہیے. جتنی ٹریننگ اپنی بڑھا لیں گے اتنا سکون میں رہیں گے, اور جتنا ہم لوگ جو ہے نا ریئیکٹ کریں گے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جا کے کسی جگہ کونے میں منہ دے کے روتے رہیں, آپ باتھ روم میں جا کے روتے رہیں, آپ کچھ بھی کرتے رہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا, اور یہ کرتے ہیں. اصل میں اس میں بات آ جائے گی, اس میں ہمارے اسکولنگ کا بہت بڑا ایفیکٹ بھی ہے. ہم بچوں کو نا بچپن سے ہم ان کو کمپٹیشن سکھاتے ہیں. یہ جو ریئیکشن ہے نا, یہ سائیکالوجی میں جو میں نے جتنا پڑھا ہے, یہ جو کمپٹیشن, جس طرح ایک ہوتا ہے 2 طرح کے اسٹریس ہے نا, ایک اسٹریس ہے
ڈسٹریس ہے، ایک یو اسٹریس ہے. ہوں، یہ ڈسٹریس کی طرف لے جاتا ہے. کمپٹیشن اگر یو اسٹریس کی طرف لے جانے والا ہو تو وہ آپ کو ان چیزوں سے پرے رہتا ہے، وہ آپ کے اندر برداشت بناتا ہے. اگر کمپٹیشن ڈسٹریس والا ڈیولپ کیا جائے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو تو اب بیسٹ گفٹ مل رہے ہیں، ہم اسٹیٹمنٹ کیا دی جاتی ہے جی فرسٹ یاد رہتا ہے، اس کے بعد کوئی یاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو وہ جو یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا کہ یہ کلاس میں فرسٹ آیا، یہ دیکھو یہ سیکنڈ، تم تو یار بیک بینچر ہو، یہ کمپٹیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد اچھا یہ شروع تو گھر سے ہوتا ہے، یہ گھر سے ہوتا ہے، گھر سے ہوتا ہے، شروع گھر سے ہوتا ہے، لیکن اس کو ہاں تقویت ملتی ہے وہاں آ کے جی فردر فردر جو ہے. ٹھیک ہے، ہو جاتا تو ہے. ہاں جی. وہ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے یہ جو برداشت کے عمل ہمارے میں ختم ہو رہا ہے نا، یہ میں نے اس پہ بہت زیادہ سوچا ہے اور بہت اس پہ میں نے ریسرچ بھی دیکھی ہے، پڑھا ہے اس پہ کہ یار اگر ہم کسی طرح سے یہ اب میری بیٹی مجھے ایک دن کہنے لگی کہ ابو میں میرے اے گریڈ آئے تب بھی آپ مجھے ویسے ہی پیار کرتے ہیں، میرا سی آیا تب بھی آپ نے مجھے ویسے ہی پیار کیا. تو میں کہا بیٹا آپ کہتی آپ نے ہم سے کبھی آج تک یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا رزلٹ کیا آیا ہے. وہ یہ اسکول والے پریشان ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے، میں واقعی نہیں پوچھتا ہوں. میں کہا بیٹا the result that you bring in is not the measure of your intelligence. یہ آپ کی ذہانت کا امتحان نہیں لیتے اسکول میں، اٹس اے میجر آف یور میموری. ٹھیک ہے، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا رزلٹ کیا آیا، مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی محنت پوری کی ہے یا نہیں کی. وہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہی ہو، میرے لیے ختم بات، آپ اپنی محنت کر رہی ہو، رزلٹ جو مرضی ہے. تو یہ اگر ہم یہ چیز انکلکیٹ کر لیں نا اپنے بچوں میں آج سے اور خود میں کہ یار مجھے پروسیس دیکھنا ہے، کانٹینٹ نہیں دیکھنا. ہاں علی بھائی آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جو سبلنگ رائیولری ہے نا یہ گھر سے جنم لیتی ہے، اور سبلنگ رائیولری جنم اس وقت لیتی ہے یعنی کہ بہنوں کا بھائیوں کا آپس میں اختلاف. اور وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ بچوں کو رائٹلی پلیس نہیں کر رہے ہوتے، اور کمپٹیشن کہ تم نے ایسے کیا وہ ایسے ہے. اچھا اگر کزن سے کمپٹیشن ہو رہا ہے، کزن سے کمپٹیشن ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے، فیملی میں کمپٹیشن ہے. ٹھیک ہے لیکن کمپٹیشن کئی دفعہ ضروری بھی تو ہوتا ہے، اچھا کیسے کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپٹیشن ضروری ہے کس اعتبار سے؟ کہاں پہ بھائی کس ہر اعتبار سے؟ سیرہ میں ہر کہاں اعتبار competition سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑیں نہیں لگوائی. دیکھیں دوڑیں لگوائی ہیں. اچھا دیکھیے کمپٹیشن ہے صحابہ کا کہ یار جنت میں کون پہلے جائے گا. کیا صحابہ کا یہ کمپٹیشن تھا کون پہلے حفظ کرے گا؟ صحابہ دیکھیں کا نا، السابقو کمپٹیشن فی گھوڑے کی الخیرات ہے نا ریس میں جی. تھا کہ نہیں؟ حافظ صاحب السابقو فی الخیرات ہے، ہاں اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. تو یہ نیکی کا کام ہی ہے، علم حاصل کرنا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج اچھا، یہ ہے بہو، اچھا، یہ ہے وہ بہو جس کی وجہ سے گھر کا ماحول سنیں. خراب ہوا ہے. دیکھیے بالکل نیکی کا کام ہے، لیکن اگر اس کمپٹیشن سے میں کبر کا شکار ہو رہا ہوں، میرا نفس اتنا پھول رہا ہے کہ میں سب کو جو ہے نا وہ اپنے سے کمتر سمجھنے لگا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو میں کیا اپنے آپ کو کہاں معاشرے میں پلیس کروں گا؟ مجھے ہر شخص نیچ نظر آئے گا، مجھے ہر شخص اپنے سے ہر کمتر شخص نظر کو آئے تو گا. چھوڑ دیں سر، میں نہیں آپ کو ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. نتیجتاً میں جو ہے نا وہ معاشرے میں مس فٹ ہو جاؤں. ایک بچی میرے پاس، اس کا جواب دے دوں میں. جی پلیز. دیکھیں جو اس طرح کی کیسز ایک آدھا نکل ہی آتا ہے نا، اس سے کمپٹیشن کی نفی تو نہیں نا ہم کر سکتے. نہیں ایک آدھا کیس ہے، آپ معاشرے کو پورا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. تو کیا وہ اس کمپٹیشن کی وجہ سے؟ بہت بڑا بالکل رول ہے اس کا، بہت بڑا رول ہے، 50% یہ رول ہے سر، بہت بڑا رول ہے. اچھا دیکھیں آپ نے نا کمپٹیشن ہونا چاہیے، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اسپورٹس میں، ٹھیک ہے فائن. لیکن کیا کوآپریشن اور کولابریشن بھی اتنا ہی پروموٹ ہو رہا ہے معاشرے کیا میں؟ کمپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے؟ مجھے میں نے جب پہلی دفعہ پاکستان آیا نا، میں نے ہم کیا کمپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے کیا بات کرو. آپ آپ نے نے سوال غلط چھیڑ بہو دیا. پھنس گئی، آپ نے ساس سسر کے آگے بہو پھنس گئی ہے. میں نے اپنی ٹیم لینی ہے پوری. اچھا ہاں بھائی، ساس سسر کے آگے بہو پھنس گئی ہے. کوآپریشن اور جو ہے نا کولیبریشن اور کمپلیمنٹ، یہ بھی بہت انتہائی ضروری ہے. ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، اور صرف جو ہے نا وہ کمپٹیشن اینڈ دیٹس دا ریزن کہ معاشرہ جو ہے نا وہ اتنے بری طرح گھر سے لے کر. تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ کمپٹیشن غلط نہیں ہے، ہاں لیکن کمپٹیشن ہاں ٹھیک ہے، اس کو چینلائز کرنا ضروری ہے نا. میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جب میں پاکستان آیا، میں پاکستان کا پہلا باڈی لینگویج ماسٹر ٹرینر تھا. تو میں نے آتے ہی یہاں پر اپنے باڈی لینگویج کی ٹریننگ کرائی. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ سندھ میں ہوتا ہے، وہ کافی اچھا ماشاء اللہ، وہ انٹیلیجنٹ بندہ ہے. تو اس نے کہا کہ سر میں بھی ماسٹر ٹرینر بننا چاہتا ہوں.
میں نے اس کا پورا اسپین کے لیے سارا اس کا ویزے کا اپلیکیشن کرنا سارا کچھ کرا کے اس کو تیاری کرائی. وہ اتفاق سے اللہ کی طرف اس کا ویزا نہیں لگا, پھر وہ دبئی آیا میرے پاس, وہاں میں نے اس کو پورا کرایا. ایگزام میں نے میرے سامنے بیٹھ کے اس نے ایگزام دیا, سارا کچھ میں نے اس کو, تو وہ بھی ماسٹر ٹرینر بن گیا. تو مجھے ایک دو لوگوں نے کہا علی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنا کمپٹیشن تیار کر رہے ہیں. میں یار پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمپلیمنٹیشن تیار کر رہا ہوں, میں پورا پاکستان کے عوام کو میں نہیں سکھا سکتا, نمبر 1. نمبر 2, اس کی ڈگری پہ سائن تو میرے ہی ہیں نا یار, جو آ رہا ہے سرٹیفکیٹ اس پہ 3rd سگنیچر از مائن, تو اس لیے وہ بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. تیسرا, اگر میں علم اپنے جیب سے بنایا تھا میں نے, مطلب مجھے اللہ نے نہیں دیا, تو پھر تو میرا رائٹ ہے کہ میں اس علم کو چھپا کے رکھوں. جب علم میرے رب نے دیا ہوا ہے تو مجھ سے نہیں لے گا, کسی اور سے لے لے گا, تو میں کیوں نہ اس نیکی کے کام میں حصے دار بن جاؤں. ٹھیک, یہ ایک مثال تھی, کیونکہ مائنڈ سیٹ کی بتا رہا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں گیونگ ایٹیٹیوڈ. ہمارے یہاں کا ایٹیٹیوڈ ہے اسکیرسٹی ایٹیٹیوڈ. میں کیوں سب کچھ سکھا دوں. بلی نے شیر کو جنگل پہ, ہم مثال دی تھی, بلی نے شیر کو درخت پہ نہیں چڑھنا سکھایا, تو میں سب سکھاؤں گا تو کل تم میرے پاس آؤ گے نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے جڑیں. میں چاہتا ہوں لوگ علم کے معاملے میں مجھ سے دور ہوں, لیں علم اور چلے جائیں آگے, اور مزید آگے درخت لگائیں. ٹھیک. سیکنڈ مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک بچی کی. میرے پاس ایک کلاس میں, میری آج سے کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, ماشاء اللہ حافظہ عالمہ بن رہی ہے, بن گئی ہوگی اب تک, تو اس وقت وہ 4th ایئر میں تھی. ٹھیک ہے, تو وہ 19 یا 20 سال اس کی عمر تھی. تو مجھے کہنے لگی سر میں جو ہوں نا اپنی بہن سے بہت تنگ ہوں. کلاس میں یہ بات آن ریکارڈ ہے میرے پاس. ٹھیک. میں کہا بیٹا کیا ہوا. کہتی سر وہ مجھے حسد بہت کرتی ہے. میں کہا بیٹا آپ کو کیسے پتہ ہے وہ آپ سے حسد کرتی ہے. کہتی ہے سر میں اس سے زیادہ پیاری ہوں, میں اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں, اس سے پہلے میں نے حفظ کر لیا, اس سے پہلے میرا یہ میں درس نظامی میں سے آگے نکل گئی ہوں, میں کالج اسکول میں تھی تو اسکول میں بھی میں اس سے آگے تھی. ٹھیک ہے, میں جس ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہوں اس ادارے میں مجھے پروموشن مل گئی ہے, اس کو نہیں ملی ہے, تو سر وہ مجھے ہر وقت حسد کی نظر سے دیکھتی ہے. میں کہا بیٹا آپ کو یہ کیسے پتہ ہے کہ یہ حسد ہے, حسد و رش کر رہی ہو. نہیں سر یہ حسد ہے, آپ کو نہیں پتا حسد کیسا ہوتا ہے, میں نے دیکھی ہے حسد. اچھا, میں نے کہا اچھا, پھر میں نے سے کہا تمہاری فیوریٹ سورہ کون سی. کہتی سورہ فرقان. میں کہا آیت نمبر 20 یاد ہے. ٹھیک ہے, کہتی ہے ہاں یاد ہے. میں کہا سناؤ. کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ جب کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی انبیاء بازاروں میں جاتے تھے, اور وہ والی جو آیت, تو جب وہ آیت پڑھی تو میں کہا یار یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تم بعضوں کو تم میں سے بعضوں کا امتحان بنایا جائے گا, تو وہ امتحان کیا ہے, تو تمہارے نزدیک وہ امتحان کیا ہے. اب اگر تمہاری بہن تمہارا امتحان ہے تو اللہ نے اس پرچے کا جواب بھی دیا ہوا ہے, قالوا سلاما, سلام کرو اور بات کو اگنور کر جاؤ. لیکن اگر تم وہاں پر تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ حسد, اور وہ حسد نہ کر رہی ہوئی, واقعی وہ دل میں تمہیں لگتا ہے نا کیونکہ تم اس کو دیکھ اس نظریے سے رہی ہو, اور اگر وہ حسد نہ کر رہی ہوئی تو کل تو تم پکڑی جاؤ گی, پھر تو تمہارے اوپر یہ آ جائے گا. وہ رونا شروع ہوگی. سر میں نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں تھا, کبھی کسی نے ہمیں آج تک یہ چیز یہ نظریہ ہی نہیں دیا کہ ہو سکتا ہے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اس کے کوئی 1 مہینے کے بعد مجھے کہنے لگی سر میں نے اب اس طرح سے اس کو آبزرو کرنا شروع کیا کہ جب وہ مجھے کچھ کہتی تھی نا, مجھے لگتا تھا میرا امتحان ہے, تو میں اپنے آپ پہ دیکھتی تھی کہ مجھے اس امتحان کا پرچہ کیسے پاس کرنا ہے. کہتی سر وہ ٹھیک ہو گئی میری بہن. نظریات کی بات ہے نا, جو سوچ لیتے ہیں نا ہم پہلے سے امیج ذہن میں بنا لیں گے, وہی امیج وہ مطلب جواب پھر اس کے حساب جی سے بالکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہی ہم بات ساس بہو میں ہر چیز میں اپلائی ہوتی ہے کہ یار آپ اگر سوچو نا کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے, قالوا سلاما کہہ دو یار. اگر ساس نے جو ہے نا وہ بس بچی میں ساری جو ہے نا وہ برائیاں دیکھنی ہیں, کمزوریاں تلاش کرنی ہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اس کو مسئلے کیا کیا ہیں, کہاں پکڑوں میں اس کو راس, اور وائس ورسا بہو نے بھی نا ساس میں ہی دیکھنا ہے کہ یار یہ تو مطلب مجھے ٹریٹ ہی نہیں صحیح کرتی, مجھے پلیس ہی نہیں دیتی, میرے لیے گنجائش ہی نہیں پیدا کرتی, میں تو وہ اس کو ویسے ہی دیکھیں گے, اور وہ کبھی بھی ایک نہ کمیونیکیشن اسٹیبلش ہوگی, نہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہوگا, نہ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بنے گا, نہ وہ تھرائیو کرے گا, اور ایک عجیب کشمکش جو ہے نا وہ ساری زندگی چلتی رہے گی. اچھا, اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ جو صاحب ہیں, یعنی جو ساس کا بچہ اور اس کا شوہر ہے, ساس کا آپ کا شوہر یا انسان جو ان کا ہے بچہ, بیچارہ, وہ بیچارہ جو ہے نا وہ بیچارہ جو ہے یہ نا وہ ایسی کیا ہی کہتے باتیں ہیں, کرتے وہ 2 ملاؤں میں, ہاں وہ 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہوگی بیچارے کی. اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کس کو بیلنس کروں, کس طرح لے کے چلوں, کیا کروں, اور پھر جو ہے نا وہ پریشانی. نہیں انفارچونیٹلی جو بات ہے نا ہماری, جہاں میں خیال چونکہ ہم پھر تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, کہ جو سوال تھا اوریجنل کہ جی بہو کے یا کیا وہ ذمہ داریوں میں سے, تو اس میں میرا خیال ہے یہ جو 2 انہوں نے پوائنٹ کیے ہیں نا, اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہم نے یہ جب ایڈ کیا, اگر ان 3 پوائنٹ پہ کوئی بھی ریلیشن کو شپ میں نہ ڈالا جائے, ریلیشن شپ کو شپ میں نہ ڈالیں تو سمندر میں ڈوب سکتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اگر اس کو ریلیشن بنایا جائے نا تو شاید وہ بنیادی کے احساس کے ساتھ ہی وہ مضبوط ہو جائے گا.
اچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ بھی میں چاہوں گا ہم اس کو ڈسکس وہ کر لیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. چلیں ٹھیک ہے ڈن. بہت شکریہ علی بھائی اور مصطفیٰ بھائی، آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. مزید بھی انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ لوگ بھی اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک وہ بات پہنچائیں اور معاشرے میں کچھ تبدیلی آ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.